بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و حاضرین، رب ذوالجلال کا کلام قرآن کریم برہان رشید۔ رب ذوالجلال نے قرآن کو بڑی عظمت، شان، رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ اس کی صداقت، اس کی وحدانیت میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رب ذوالجلال نے اس کے احکامات، اس کے معاملات، اس کی صداقت، اس کی وحدانیت کو سورج سے بھی زیادہ روشن اور واضح فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی بدبخت، کوئی کمینہ، کوئی رذیل، کوئی غلیظ قرآن کو نہ مانے، قرآن کے احکامات کو نہ مانے، پورے قرآن کو نہ مانے یا قرآن کی بعض آیات کو نہ مانے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس شخص سے رذیل و غلیظ بھی کوئی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی بے ادبی و توہین کرے۔ حالیہ دنوں میں جو قرآن کی توہین ہوئی، چند غلیظوں نے مل کر اس کی توہین کی، تو رب ذوالجلال کا کلام ایسا عظیم الشان ہے کہ ساری دنیا کی انسانیت، جن، ہر مخلوق مل کر بھی اس کا مقابلہ کریں تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں سمجھ جاؤ، قرآن کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن کی توہین کرنے سے قرآن کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو بندہ قرآن کی توہین کرتا ہے وہ دائمی طور پر جہنمی بن جاتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس بندے نے توہین کی، جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی، تو انہوں نے قرآن کی توہین کیوں کی؟ ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم ہیں۔ مسلمان اگر ہوتے یا مسلمان کے قریب ہوتے یا مسلمانوں کے حال و احوال سے آگاہ ہوتے تو کبھی قرآن کی توہین نہ کرتے۔ بہرحال ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ آئے روز قرآن کی بے ادبی، خدا کی بے ادبی و توہین، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین ہے، شاعر اسلام کی توہین ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، مسلمان حکمران موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بے ادبی کیوں ہوتی ہے؟ تو آیا کیا ہماری غیرت ایمانی، ہمارا اسلام والا سلسلہ، ہمارے اندر کا جو اسلام ہے، کیا وہ تو نہیں کمزور ہو گیا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے، مجھ سمیت، کہ آیا انسان تیرے دنیا میں اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلم توہینیں کر رہے ہیں، تو تیرا اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے قرآن کی بے ادبی ہو، قرآن کی توہین ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی مین اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تیرا اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ عام مسلمان تو ظاہر ہے، عام مسلمان تو دل میں برا بھلا ہی جان سکتے ہیں اس شخص کو، ان لوگوں کو جن کی پہنچ نہیں، لیکن جو مسلم حکمران ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ جن لوگوں نے بے ادبی کی ان تک ان کی تو پہنچ ہے، ان کی رسائی تو ہے، وہ اس پر سارے معاملات حل کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارے قرآن کی بے ادبی اس شخص نے، ان لوگوں نے کیوں کی۔ لیکن اے مسلمان، ذرا تو غور کر، ایک وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور تھا، تو شاعر اسلام کی کوئی بے ادبی نہ کر سکتا تھا، اس لیے ان میں جو دینی قوت و ایمانی غیرت تھی اس کا کوئی مقابل نہ تھا۔ آج چونکہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، قرآن انہوں نے صرف برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، طاقوں میں سجا رکھا ہے، ضرور قرآن سے برکت تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن معاذ طاق میں سجا کر کسی اونچی جگہ رکھ لینے سے وہ حاصل نہیں ہوتا سلسلہ جو پڑھنے سے اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے بندے کو احکامات سمجھ آتے ہیں، بندے کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زمانے میں وہ معزز تھے حامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
اے سننے والے ذرا اس بات پر غور کر، آئے روز اللہ کی بے ادبی، اللہ کی وحدانیت پہ حملہ، قرآن کی بے ادبی، انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم کی توہینیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہینیں، طرح طرح کے شاعر اسلام جو ہیں ان کی بے ادبیاں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تجھے رب ذوالجلال جب تو اس دنیا سے جائے گا تو تجھے نہیں پوچھے گا؟ اے مسلمان ذرا تو اپنے آپ پہ غور کر، مجھے بھی غور کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں اسلام کی طاقت دی تھی، اللہ نے جو ہمیں نور ایمان دیا تھا، آج اس میں اتنی کمزوری آ چکی کہ کروڑوں مسلمان دنیا میں آباد ہونے کے باوجود غیر مسلم کفار قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے جب قرآن کی بے ادبی ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان کس حالت میں جا پہنچا کہ آج ہمارے سامنے بے ادبی ہوتی ہے، توہینیں ہوتی ہیں قرآن کی، احادیث کی، انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی، اولیاء کی، تو ہم نہیں کچھ سمجھ پا رہے وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے۔ بہرحال قرآن کے بارے میں رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ اس کی بے ادبی کرنے سے یا کچھ بھی معاملات ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکتا قرآن کا۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سینوں میں قرآن کی محبت کو، اس کی محبت کی شمع روشن کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے احکامات پر ہم سب کو سچے ستھرے معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔